دست دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت بن حسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادے علی مظہر العجائب تجدہ عونا لا کاف النواہب کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار الہ مجلس محمد وآل محمد قبول فرما۔ جو جیسی نیت لے کے دروازہ محمد وآل محمد پہ حاضر ہے شہزادی اجر عظیم عطا فرما۔ بار الہ تجھے محبت حسین کا واسطہ زندگی کے سانس اتنے عطا کر جو حیدر کرار کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزرے۔ زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما۔ قبر کی مشکل چار دیواری میں چہاردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا۔ میرا اللہ بانیان مجالس کے رزق معرفت میں اضافہ عطا فرما۔ اس مجلس اعزا کا ثواب اس خانوادہ کے جملہ مرحومین کے نام عمل میں درج فرما۔ محمد وآل محمد کی کچہری میں مقام بلند عطا فرما۔ بار الہ مجلس آل محمد میں کوئی بیمار ہے تو صحت عطا فرما۔ اگر کوئی گود اولاد کے لیے ترستی ہے شبیر کا صدقہ ماتمی فرزند نصیب فرما۔ مالک جن کو عطا فرمائے ان کی زندگیاں دراز فرما۔ ولایت علی ابن ابی طالب پہ استحکام نصیب فرما۔ جو صاحب زمان کا نوکر ہے دونوں ہاتھ بلند کیجئے گا۔ میں مجلس سے محمد وآل محمد کی حاصل دعا کروانے لگوں۔ جتنی طاقت میرے حسین بادشاہ نے عطا فرمائی ہے اتنی طاقت کے ساتھ مل کے آمین کہیے گا۔ میرا اللہ تجھے غیبت کے پردوں کا واسطہ وارث ولایت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے وارث پاک کا ظہور ہو جائے معرفت کے ساتھ نصرت ایمان نصیب فرما۔ وارث پاک کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیں کہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ مذہب محمد وآل محمد میں کوئی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک محمد وآل محمد پہ درود نہ بھیجا جائے بآواز بلند صلوات۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے کوشش فرمائیں مل کے بآواز بلند صلوات۔ جو غافل بیٹوں کے شامل کر کے ایک صلوات اپنے وارث سے پاک قیامت کے لیے بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے ذکر محمد وآل محمد کا آغاز کیا جائے۔ وارث زمان آپ کو سلامت رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے مجلس سے آل محمد کا آغاز ہے، تھک جانا تقاضے بشریت ہے۔ جتنے صاحبان آپ تشریف فرما ہیں میں بعد والے ذاکر کے آنے تک جناب کے درمیان حاضر ہوں، مگر ارادہ ہے کہ جتنی دیر میں آپ کے سامنے موجود ہوں میں اس گھر کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جس کی ولایت کا صلہ میرے اللہ نے جنت رکھا ہے۔ ایک حدیث پاک سے میں مجلس آل محمد کا آغاز کرنے لگا ہوں، پھر جیسے میرے سرداروں کا دل ہوگا ویسے نوکری ادا کر دی جائے گی۔ کائنات کی سب سے بڑی مسجد مسجد نبوی، کائنات کا سب سے بلند رسول محمد مصطفیٰ مسجد میں اصحاب باوفا اس انداز سے تشریف فرما تھے جس طرح امام حسین کے دروازے پہ شبیر کے ماتمی بیٹھے ہیں۔ جملہ مجھے کہنا اسی سے اندازہ ہوگا مجھے کتنی دیر آپ کے درمیان نوکری ادا کرنی ہے۔ ممبر پہ بیٹھے بیٹھے میرے مصطفیٰ نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی۔ اس علاقے والے میرے محمد مصطفیٰ کو اللہ نے وہ آنکھیں عطا فرمائی ہیں اگر وہ بند بھی کرے تو قیامت تک دیکھتا ہے۔ کیونکہ سرکار مصطفیٰ کی آنکھیں اپنی نہیں ہیں بلکہ اس کی آنکھیں عین اللہ ہیں۔ زبان سرکار کی اپنی نہیں ہے، اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا مصطفیٰ،
جب تک اللہ کی وحی سرکار مصطفیٰ تک نہ پہنچے۔ تھوڑی دیر مسجد میں آنکھیں بند کرنے کے بعد رسول نے آنکھیں کھولی اور اپنے اصحاب سے متوجہ ہو کے رسول نے کچھ ارشاد فرمایا۔ میں حدیث آپ تک پہنچانے لگوں، جب بندہ حاضر بیٹھا مجلس مکمل ہو جائے گی۔ سرکار نے آخری زمانے پہ نگاہ فرمائی، یہ زمانہ جس میں آپ اور میں موجود ہیں۔ سرکار نے زمانے کی سختیاں دیکھی، سرکار نے زمانے کے زلزلے دیکھے، اس زمانے کی وبائیں دیکھی، اس زمانے کی بیماریاں دیکھی، اور رسول نے مخاطب ہو کے فرمایا لا یعذب اللہ ھذا الخلق الا بذنوب العلماء الذین یکتمون الحق من فضل علی وقدرتہ۔ سرکار نے فرمایا ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا اس میں روزانہ کوئی بیماری ہوگی، روزانہ کوئی وبا ہوگی، روزانہ آسمانوں سے زمین پہ کوئی نہ کوئی عذاب آئے گا۔ علی والا بولے تو بولے، دوسرا بولے تو ضرورت نہیں ہے، نہ بولے تو ضرورت نہیں ہے۔ سرکار سے بولے کہ سرکار بتائیں تو صحیح آپ کس زمانے کی بات کر رہے اور زمین پہ عذاب آنے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار مصطفیٰ نے منبر پہ فرمایا میں آخری زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں عذاب ان ملاؤں کی وجہ سے آئیں گے جو علی کی ولایت چھپاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ میں اس زمانے کے ملاؤں کی بات کرنے لگا ہوں جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا حق چھپاتے ہیں۔ ایک سلوات مل کے بلند آواز سے میں حسین کے نام پر تلاوت فرمائی۔ ڈھیر سر بیٹھے ہو، سلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائی۔ علی ابن ابی طالب کی پاک ولایت پہ مجھے دو چار جملے آپ کے حوالے کرنے ہیں۔ میرے بعد میں بڑے آل محمد پہ بزرگ ترین مدائن محمد و آل محمد جناب زید مبارک زکی صاحب تشریف فرما۔ میرے رسول نے منبر پہ کیا فرمایا؟ آخری زمانے میں عذاب ان ملاؤں کی وجہ سے آئیں گے جو علی کی ولایت کا حق چھپاتے ہیں۔ وہاں سے مجھے منبر آل محمد پہ جملہ کہنے کا حق حاصل ہے نا، غیبت کبریٰ میں سب سے بڑا جرم ہے علی چھپانا۔ غیبت کبریٰ میں سب سے بڑا جرم ہے حیدر کرار کی ولایت کو چھپانا۔ اس زمانے کی سب سے بڑی نیکی ہے علی ابن ابی طالب کے فضائل کو اگلی نسل تک پہنچانا۔ مجھے نہیں خبر کون کتنی دیر سے جنگ محمد و آل محمد میں بیٹھا ہے، جو حاضر ہے میں ان کے لیے مجلس پڑھنے کا آدھی ہوں۔ کہتے ہیں جی ہر جگہ علی نہ پڑھا کرو، علی پڑھتے ہو تو گھر میں نئی دیواریں پڑ جاتی ہیں، علی پڑھتے ہو تو لوگ لوگوں سے بات کرنا چھوڑتے ہیں۔ میں منبر آل محمد پہ کہہ رہا ہوں اللہ اس رشتے پہ لعنت کر جو علی کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، کیونکہ میرا ہر رشتہ علی ابن ابی طالب کی گلی سے نکلتا ہے، میرا ہر رشتہ علی ابن ابی طالب کی گلی سے جڑتا ہے۔ سوال کرتے ہیں جی ہمیں بتائیں تو صحیح، جس علی ابن ابی طالب کا تذکرہ آپ کرتے ہیں، جس علی ابن ابی طالب کی ولایت کی بات منبر پہ آپ کرتے ہیں، اس علی کی ولایت کا فائدہ کیا ہے؟ ہر بندہ نہ مجلس شبیر میں بولتا ہے، نہ ہر بندے کو بولنا چاہیے۔ کہ بلا دو بندے مجلس میں ظلم کرتے ہیں، ایک وہ جسے سمجھ نہ آئے اور وہ بول لے، دوسرا وہ جسے سمجھ آئے اور پھر بھی نہ بولے، یہ دونوں ظلم کرتے ہیں۔ ایک جملے میں مجھے مکمل مجلس سب تک پہنچانی ہے۔ سرکار نے فرمایا حیدر کرار کی ولایت پہ شک کرنے والا عالم العابد علی ابن ابی طالب عابد و الا یعبد، فرمایا علی کی محبت دل میں رکھنے کا یہ تھوڑا فائدہ ہے۔ بندہ عبادت نہ بھی کرے تو اللہ عبادت لکھتا ہے۔ یہ علی کا یہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا تھوڑا اعزاز ہے۔ علی والا عبادت نہ بھی کر رہا ہو، بندہ اپنے کام سے گلی بازار میں چل رہا ہو تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے دل میں علی ہے۔ اس کے گزرتے ہوئے لمحات عبادت خدا میں لکھیے، کیونکہ اللہ نے کائنات کا نظام رکھا فرشتوں کے ذریعے۔ جو آپ کو یاد ہے وہ مجھے سنانا میری ڈیوٹی میں شامل نہیں، جو میں نے اپنی آنکھوں سے کتابوں میں محمد و آل محمد کے فضائل دیکھے، ان میں سے دو جملے جو مجھے حکم بزرگ کا وہ آپ تک مجھے پہنچانے ہیں۔ بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا زمین پہ اعلان ہوا، علی کے لیے منبر الگ سجایا گیا۔ سرکار مصطفیٰ نے اس منبر سے علی نہیں پہنچایا جس سے نماز پہنچائی ہے، سرکار مصطفیٰ نے اس منبر سے علی نہیں پہنچایا جس سے زکوٰۃ پہنچائی ہے۔ چلو میں جملہ تھوڑا وضاحت کے ساتھ کروں گا کہ ہر سردار تک میرا پیغام پہنچے۔ تینوں حجتوں کے کام میں ایک جملے میں آپ تک پہنچانے لگا۔
حکم نازل کرنا، اللہ کا کام ہے حکم نازل کرنا۔ مثلا قرآن کھولیے، قرآن میں آپ کو آیت مل جائے گی، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، آئے صاحبان ایمان نماز کو قائم کیجئے۔ اور نماز کی تفصیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی۔ مصطفیٰ کا زمین پہ کام کیا ہے؟ اس نماز کی تشریح کرتا، صبح کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، ظہر اثر کی 4 پڑھنی ہے، مغرب کی 3 پڑھنی ہے، عشاء کی 4، گھر میں پڑھنی ہے تو پوری، سفر میں پڑھنی ہے تو آدھی۔ کون سی نماز بلند آواز سے پڑھنی ہے، کون سی نماز آہستہ آواز میں پڑھنی ہے، مسافر کی نماز کا حکم کیا ہے، گھر میں نماز پڑھنی ہے تو حکم کیا ہے، اگر باجماعت پڑھنی ہے تو نماز کا حکم کیا ہے۔ گھر پڑھی ہوئی نماز بندہ جامع مسجد میں دوبارہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ ساری تفصیل مصطفیٰ پہنچائے گا۔ اللہ کا کام ہے حکم نازل کرنا، مصطفیٰ کا کام ہے اس حکم کی تفصیل کرنا۔ مجھے تقریباً مجمع کے نام یاد آتے، میرا جملہ پہنچے، چہرے پہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ابھرے، میں اپنے بزرگ کے حوالے منبر کر کے چلا جاؤں۔ اللہ کا کام ہے حکم نازل کرنا، مصطفیٰ کا کام ہے حکم کی تفصیل سنانا، حجت کا کام ہے اس عمل کو قبول کرنا۔ ہر حکم جبریل لے کے آیا، نماز جبریل لے کے آیا، روزہ جبریل لے کے آیا، حج کے احکام جبریل لے کے آیا۔ ادھر غدیر کے میدان میں محمد مصطفیٰ نے علی ابن ابی طالب کی کلائی کو پکڑا، وہاں جبریل امین نے تیاری کی، زمین پہ میرے استاد کی ولایت کا اعلان ہے، میں علی کی ولایت پہنچاؤں۔ یا وحدت کے پردے سے آواز آئی، جبریل اپنی تیاری روک دے، یہ نماز نہیں جو تو پڑھ جائے گا۔ میرا جملہ پھر سنیے، حکم پروردگار جبریل اپنی تیاری روک، یہ نماز نہیں جو تیرے ذریعے بھیج دوں، یہ روزہ نہیں جو میں جبریل کے ذریعے بھیج دوں، یہ کوئی حکم حج نہیں ہے کہ تیرے ذریعے بھیج دوں۔ ساری عبادتوں کا اور علی کی ولایت کے درمیان ایک جملہ قبول فرمائیے گا۔ جناب جبریل نے پوچھا، پروردگار ہر حکم تو میں نے پہنچایا، یہ حکم کون پہنچائے گا؟ حکم پروردگار آیا، جاءت ولایت علی ابن ابی طالب مشافہۃ من السماء، فرمایا یہ علی کی ولایت ہے، میں خود پہنچاؤں گا۔ اب میرے علاقے کے سرداروں، جس علی کی ولایت میں اللہ جبریل برداشت نہیں کرتے، بندے اس میں مولوی نہیں آئے۔ جس علی ابن ابی طالب کی پاک ولایت میں اللہ جبریل برداشت نہیں کرتا، بندے اس میں اپنے جیسے بشر لے کے آئے، بندہ ہے بندیائی میں رہے، اپنی حد میں رہے۔ علی اصول کا مسئلہ ہے، اور اصول کبھی ملا سے پوچھا نہیں جاتا۔ علی خون کے معیار پہ خود بخود مانا جاتا ہے، ہر کام اس میں وسیلے کے ذریعے۔ مثلا زمین پہ بارش آتی ہے، گھر جا کے قرآن کھول کے دیکھ لیجئے گا، اللہ نے قرآن میں ایسے فرشتوں کا ذکر کیا جن کا نام ہے المدبرات، زمین پہ تدبیریں کرنے والے فرشتے۔ مثلا خان جی، اللہ آسمانوں سے بارش کے قطرے بھیجتا ہے نا، تو ایک فرشتہ ہے جو گن گن کے زمین پہ بارش کے قطرے برساتا ہے۔ آج تک کسی بندے کو سنا ہے کسی بندے نے کہا کہ میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو اللہ میاں روٹی لے کے میرے دروازے پہ آئے تھے؟ بھئی اللہ براہ راست کسی بندے کے دروازے پہ نہیں آتا، نہ اس کا گھوڑا، نہ اس کی تلوار، نہ مشکل میں کسی کی مدد کرنے کے لیے وہ مٹی پہ اتر سکتا۔ اس نے درمیان میں رکھے وسیلے، میں 3-4 وسیلے گنوا دیتا ہوں تاکہ میری گفتگو واضح ہو جائے۔ اس نے قرآن بھیجنا تھا تو وسیلہ جبرائیل، اس نے زبور بھیجنی تھی تو وسیلہ، بولیں گے سردار میرے ساتھ، اس نے انجیل بھیجنی تھی وسیلہ، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ کا جتنے نبی زمین پہ آئے، ہر نبی تک حکم خدا پہنچانے والا حضرت جبریل علیہ السلام۔ ایک اور امر ہے جس کا نام ہے قیامت، اللہ نے ایک فرشتہ بنایا جس کا نام اسرافیل ہے، اس کے ہاتھ میں سور ہے، کتنا طاقتور فرشتہ خان جی، ایک دفعہ مارے گا پھونک، 7 آسمان اور 7 زمین میں مثل چادر لپٹ کے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ایک اور فرشتہ جس کا نام ہے میکائیل، اللہ کی پوری کائنات میں اللہ کا رزق پہنچانے والا فرشتہ۔ ایک اگلا فرشتہ جس کے نام سے میرے مذہب کا بچہ بچہ واقف ہے، وہ ہے عامر موت پہ، اس کا نامی حضرت اسرائیل، لقب اس کا ملک الموت۔ منبر اعلی محمد کے وسیلے سے بتاتا چلوں،
کہ ملک الموت ایک فرشتے کا نام نہیں ہے، اس کے کم از کم 40 معاون فرشتے ہیں۔ یہ 41 فرشتے مل کے نظام کائنات کو دنیا میں چلاتے ہیں، اور ان کے سامنے دنیا ایسی ہوتی ہے جیسے انسان کی ہتھیلی پہ 5 روپے کا سکہ، یعنی امر موت نافذ کرنے والے فرشتے کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ خان جی مجھے پاکستان کا وہ ممبر یاد نہیں ہے جہاں احمد پورشیال کے نوکر نے علی ابن ابی طالب کے پاک اقتدار کا جملہ کہا اور شبیر کے مقبے نے مجھے دعا نہ کی ہو، میں ممبر کو اپنے آپ میں منوانے کے لیے استعمال نہیں کرتا، پتہ لگے گا میری مجلس میں علی کو واجب جاننے والا کہاں بیٹھا ہے۔ اللہ نے نظام کائنات رکھا اسرائیل کے ذریعے، دنیا میں کوئی جب مرتا ہے جہاں مرتا ہے وہ حضرت اسرائیل مرتا، مگر ایک دن ایسا آئے گا اسرائیل کو بھی مرنا پڑے گا، جبریل کو بھی مرنا پڑے گا، میکائیل کو بھی مرنا پڑے گا۔ میں پتھروں کے درمیان علی نہیں پڑنے لگا، میں جیتے جاتے عزاداروں کے درمیان علی ابن ابی طالب کی ولایت کا فکر کہنے لگا۔ میدان قیامت میں ہر بندہ پہنچے گا، خان جی جو جنت جائے گا وہ جنت، جو جہنم جائے گا وہ جہنم، جہنم والا جنت نہیں آ سکتا، جہنم والا جہنم نہیں جا سکتا۔ اس دن کے بعد اللہ کو موت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمبے کی شکل میں موت کو بلائے گا اور میدان قیامت میں کہے گا اور کائنات کے ولی جو کسی بندے کی ہاتھ میں جرأت ہے کہ وہ آج موت کو ہمیشہ کے لیے مار دے، ہر بندے کا قدم پیچھے ہٹے گا، تیرے اور میرے مرشد علی کا قدم آگے بڑھے گا۔ علی دائیں ہاتھ میں چھری اٹھائے گا، موت کے دمبے پہ چھری چلا کے علی کا پروردگار جو موت سے ڈر جائے وہ اور ہوتے ہیں، جو موت کو مار دے وہ اور ہوتا۔ علی وہ سے والے سے کائنات مدد، علی وہ ہے جو اپنے ید اللہ ہاتھ سے موت کو قتل کر دے گا، کیونکہ میدان قیامت کے بعد اللہ کو موت کی ضرورت نہیں۔ میرے سرداروں، جو جنت جائے گا وہ ہمیشہ جنت، جو جہنم جائے گا وہ ہمیشہ جہنم، اور جو ابا سے شائع بنا ہے کہ بلا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بتاؤں ایک جملے میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کی حد کیا ہے؟ کائنات کے رسول کا فرمان ہے، علی شہنشاہ نے خود بھی ممبر کوفہ پہ فرمایا انی واقف بین الجنت والنار۔ زمانے کے شیعہ حیدر قرار کی ولایت سن، علی مولا کہہ رہے ہیں میں جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہو جاؤں گا، وَأَقُولُ لِلنَّارِ، اور میں جہنم کی آگ سے گفتگو کروں گا۔ علی وہ ہے جس کی بات آگ بھی سنتی ہے، علی وہ ہے جس کا کلام پتھر بھی سنتے ہیں، اور علی شہنشاہ کا اپنا فرمان ہے اتنا اچھا بیٹا اپنے باپ کا فرما بردار نہیں جتنی جہنم کی آگ علی کے تابع ہے۔ میں دیکھوں گا کون میری مجلس میں تازہ دم بیٹھا اور کون زیادہ دیر مجلس سننے کی وجہ سے تھکاوٹ کا شکار بیٹھا۔ میں مانتا نہیں کہ بندہ حسین کے دروازے پہ اور فاجیوں میں کہہ دے کہ میں تھک گیا، کیونکہ حسین ہے ہی روحوں کا حاکم، حسین کائنات میں کسی کو تھکنے دیتا ہی نہیں۔ حسین وہ جس نے کربلا کے جنگل میں ایک سجدے میں خدا بتایا، میں علی ابن ابی طالب کے اقتدار کی جھلک اپنے علاقے کے ممبر پہ ذمہ داری کے ساتھ بیان کرنے لگا۔ علی کہتے ہیں انی واقف بین الجنت والنار، میں علی ابن ابی طالب جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہو جاؤں گا، وَأَقُولُ لِلنَّارِ، اور میں علی جہنم کی آگ سے کہوں گا یا نارو خذی ھذا وذری ھذا، جہنم کی آگ یہ میرا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا۔ میں نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے مولا یہ کائنات کا مشکل ترین میدان ہے، آپ جہنم کی آگ سے کہے جہنم یہ میرا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا۔ فرمایا جا کے میرے شیعوں کو بتا دینا جو علی کا ہو وہ جہنم کا نہیں ہوتا، جو جہنم کا ہو وہ علی کا نہیں ہوتا۔ ہاں وہ جڑے بول سکے مجلس حسین علیہ السلام علی نے فیصلہ کر دیا جو میرا ہے وہ جہنم کا نہیں ہے، اور جو جہنم کا بل ہے وہ پھر علی ابن ابی طالب کا نہیں ہے۔ جس جملے کا مجھے آج کی مجلس میں حکم ہے پڑھنے کا، سنو گے؟ میرے بعد بزرگ آ کریں تصدیق کرا لیجئے گا۔ کہا جاتا ہے جی فلاں علی ابن ابی طالب کو نہیں مانتا، جی وہ تقصیر کرتا ہے۔ مشہور لفظ جو ہمارے درمیان رائج ہو گیا، جی فلاں علی کی ولایت کو نہیں مانتا وہ مقصر ہے، فلاں علی کی معرفت پہ نہیں پہنچتا وہ مقصر ہے۔ میں ممبر آل محمد پہ اس غلط اصطلاح کی نفی کرنے لگا ہوں، کیونکہ تیرے 11ویں امام کا فرمان ہے جو ولایت علی کا منکر ہو وہ مقصر نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے۔ اگر
صبح اس دروازے پہ، شام اس دروازے پہ، صبح کی روٹی اس ڈیرے پہ، شام کی روٹی اس ڈیرے پہ، صبح کی تعریفیں اس ڈیرے پہ، شام کے ترانے اس ڈیرے پہ. یہ مومن کا نہیں، منافق کا کام ہے. اور منافق علی ابن ابی طالب کے جاننے والا نہیں. ہاں ہاں میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، تیرے 11ویں امام کا فرمان ہے ان المکسرین اشر من جیش جزیر. سرکار نے فرمایا جو مکسر ہے یہ لشکر جزیر سے بات کر رہے ہیں. بھئی ایک بندہ تو کھڑے مخالف صف میں ہے. اگر بندہ مخالف صف میں کھڑے ہو کے علی کا دشمن ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. بندے لباس پہنتے ہیں کالا، بندے لباس پہنتے ہیں کالا، اپنے آپ کو کہتے ہیں حیدر کنار کا شیعہ، اور پھر کہتے ہیں یہ بھی نہیں سنا تھا، یہ بھی نہیں سنا تھا. دو حوالے مجھے ممبر آل محمد کی بلندی سے آپ تک پہنچانے ان لوگوں کے لیے جو قرآن سننے کے بعد، جو خان جی حدیث سننے کے بعد کہتے ہیں جی فلاں صاحب اجازت دے گا تو میں علی کی ولایت پڑھوں گا. میں جا کے قبر چوموں. علامہ ناصر عباس شہید تھی، وہ ممبر پہ اکثر جملہ کہتے تھے زمانے والے یاد رکھو علی توزیع کا نہیں، علی خون کا مسئلہ ہے. علی توزیع اور مسائل کا مسئلہ نہیں، علی ابن ابی طالب کی ولایت خون کا مسئلہ. دو حوالے اسی پہ گفتگو تمام. پہلا حوالہ سرزمین نجف الاشرف. میری مجلس میں کیمرہ لگا ہے، میں کوئی لکھنؤ سے تو نہیں آیا، یہاں سے سیدھا 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ میرا غریب خانہ ہے. ابھی مجلس کے بعد تشریف لائیے، میں آپ کو توضیح دکھاؤں گا، میں آپ کو کتاب دکھاؤں گا. ویسے کسی بندے کا دروازہ کھٹکھٹا کے تیرے شہر میں آ کے علی بتانا غدیری کی ذمہ داری نہیں ہے. پہلا حوالہ سرزمین نجف اشرف، مجتہد کا نام الشیخ محمد سند. قبلہ علی ابن ابی طالب کے حرم میں بیٹھتا ہے. حرم کے اندر مسجد شاہین ہے، وہاں اس کا درس سے خارج ہوتا ہے. علی کے حرم کا ٹی وی اس کا درس پوری کائنات میں لائیو دکھاتا ہے. جب 110 درس ہو جائے حرم والے کتاب چھاپ کے زمانے میں تقسیم کرتے ہیں. میں دیکھوں گا علی واجب والا. خان جی میری مجلس میں کہاں بیٹھا ہے؟ الحمدللہ کے دروازے پہ علی پوچھنے والا میری مجلس میں کہاں وقت گزار رہے. اور اسے کسی ہندوستان کے طالب علم نے پوچھا تھا کہ بلاک مجتہد زمان ہے، آپ نجف اشرف پہ بیٹھے، ہم رہتے ہیں پاکستان ہندوستان میں جہاں ایک علی میں 50 مفتی رہتا ہے. ہمیں بتاؤ تو صحیح علی کا اذان میں شک کتنا ہے، علی کا اقامت میں شک کتنا ہے، علی کا تشہد نماز میں شک کتنا ہے، علی کا نماز جنازہ میں شک کتنا ہے. انہوں نے کتاب اٹھا کے کیمرے کے سامنے کی. کتاب کا نام تفسیر عسکری ہے. لکھوانے والا میرا پیار کا امام ہے. میں امام حجت کہہ کے ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. انہوں نے نجف اشرف میں اجتہاد کے ممبر پہ فرمایا میدان میں قیامت میں بڑے بڑے بندے آئیں گے. پروردگار ہماری نمازیں پوری ہیں، ہمارے روزے پورے ہیں، اللہ تو فرشتے بھیجے گا. چاہتے کے نام عمل دیکھو، اگر توحید و رسالت کے بعد علی ہے تو سب قبول ہے. اگر علی نہیں، نہ رسول قبول ہے نہ توحید. اب مولانا میرے سرداروں، جیسا علی کے بغیر مصطفیٰ مکمل نہیں، جیسا علی کے بغیر توحید کے ارکان مکمل نہیں. خان جی جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے اصول کافی تیرے مذہب کی پہلی کتاب، اس میں تیرے مولا کا فرمان ہے لا یبنى التوحید الا بالولایہ. سرکار نے فرمایا ہم اس توحید کو نہیں مانتے جو ولایت والی نہ ہو. چونکہ درجہ ولایت اقبال پہ. آخری جملہ میری آج کی ڈیوٹی کا نوکری تمام ہو گئی. دوسرا حوالہ سرزمین قم المقدس، استاد عالم دین کا نام الشیخ محمد النجہتائی. 82 سال عمر مبارک. جس کو سمجھ میں آئے اسی کے لیے پڑھ رہا ہوں. زندہ ہے، قم میں موجود ہے. 30 جلدیں سیرت علی پہ لکھ چکا ہے، 30 جلدیں سیرت رسول پہ لکھ چکا ہے، اور 60 جلدیں لکھنے کے بعد مجتہد سوچ رہا ہے علی پہ تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے. 60 جلدیں لکھنے کے بعد مجتہد سوچ رہا ہے میں نے علی پہ تو کچھ لکھا ہی نہیں. ایک دن رات کو سو کے جاگا، دل میں درد پیدا ہوا کہ ہم نے علی کی ولایت کا حق ادا نہیں کیا. میں تماچا رسید کرنے لگا ہوں منکر ولایت کے چہرے پہ، وہ بھی اپنی زبان سے نہیں، مجتہد الزمان کی تھی. کتاب آپ کے نوکر کی گاڑی میں موجود ہے، عربی میں مانگو دکھا دوں گا، فارسی میں مانگو کے دکھا دوں گا. ہمارے گجرات
خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح عبادت سے علی نکالنا حرام ہے۔ اے تم مصلی عبادت پہ بیٹھ کے نماز سے علی نکالتا ہے، تیری بلدیت میں ابن ملجم بھی کھڑا، تجھے نہیں نصیب، چھوڑ علی کی جان۔ علی کوئی رش اکٹھا کرنے والا امام ہے، ورنہ آج نہیں تو کل علی کی کچہری میں تیری اور میری پیشی ہے۔ اس کی قبر میں کیا لے کے جانا ہے؟ ایک سفید رنگ کی چادر، 1 فٹ سر سے بلند، 1 فٹ قدموں سے نیچے، تاکہ مضبوطی کے ساتھ میرا میت باندھا جا سکے۔ رشتہ دار ہے تو باہر، باپ ہے تو باہر، بھائی ہے تو باہر، مجھے 1 منٹ میں ممبر چھوڑ کے جانا ہے، مگر میں اپنے علاقے کا حق زیادہ ہوتا ہے، میں آپ کے علاقے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان پہچانا چاہتا ہوں، آپ پہ میرا حق زیادہ ہے، آپ کا بھی میری گردن پہ حق زیادہ ہے، اس لیے یہاں پہلے جملہ کہنے لگا، کل تیری اور میری علی کے سامنے پیشی ہے، پتہ لگے گا علی ماننے کا فائدہ کیا ہے، علی کی ولایت کو چھوڑ کے جا کے قبر میں اترنے کا نقصان کیا ہے، کل لگے گی علی ابن ابی طالب کی کچہری، خدا نے ایک فرشتہ رکھا ہے، استادی نام جس کا رومان ہے، رقم جس کا فتح میں قبول ہے، تو ہر قبر کو کھولے گا، قبر مومن کی ہو تو